الذي منع علينا كتابنا وبه صراع وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے نشان ہے، من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ. حضور جان اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر صبح شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ قیامت کے دن میری شفاعت کو پائے گا. کثرت کے ساتھ حضور جان اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد و برکات پر ہمیں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے چاہیے، کیونکہ یہ وہ مبارک وظیفہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فرشتے یہ وظیفہ کرتے ہیں، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا کہ تم بھی اس حبیب مکرم پر درود پاک پڑھو. تو بندہ جیسے جیسے درود پاک کو پڑھتا چلا جاتا ہے اسی طرح اس بندے کے گناہ دھلتے چلے جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات پر ہم درود و سلام کے نذرانے پیش کریں. آج 18 رمضان المبارک ہے. 17 رمضان المبارک یہ وہ مبارک دن ہے کہ اس دن اللہ کریم نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی ہے کہ بدر کے میدان کے اندر کہ جو صحابہ جن کے پاس گھوڑے تلواریں زریں یہ نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ ایسا رہا کہ 313 کی تعداد کی 1000 کے مقابلے میں صحابہ کرام حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت میں روانہ ہوئے. اور پھر اعزاز کیا ملا کہ اللہ کریم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو حضور کی معیت میں جنگ بدر لڑنے کا شرف عطا فرمایا. صرف لڑنے بلکہ وہاں اللہ کریم نے اپنی نصرت بھی نازل فرمائی فرشتوں کے ذریعے. کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بندے کٹتے ہوئے تو نظر آتے تھے لیکن مارنے والا نظر نہیں آتا. تو اس دن کو یوم الفرقان بھی کہا گیا ہے. اور 21 رمضان المبارک یہ شیر خدا عند القضا کتب اللہ تعالیٰ عنہ الکریم آپ کا یوم شہادت ہے. اور 18 بلکہ 19 رمضان حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
حضور کی پیاری شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا بھی دو میں وصال ہے، تو سب کا مختصراً تذکرہ کرتے ہوئے آگے میں چلوں گا۔ بدر کا میدان ہے، ایک طرف حضور علیہ السلام کے جانثار اور دوسری طرف کفار گھمنڈ میں ہیں کہ آج وہ مسلمانوں کو نیست و نام بالکل ختم کر دیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو فوری منظور میدان کے اندر جو سب سے پہلے اترنے والے کافروں کی طرف سے جو اترنے والے تھے عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ تھے، للکارتے ہوئے آ رہے تھے۔ یہ قریش، کفار قریش کی طرف سے یہ تینوں للکارتے ہوئے آگے آئے، تو حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ آگے جانے کے لیے بڑے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روک دیا کہ رک جاؤ، تو حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عین علی، علی کہاں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، پھر حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، پھر عبیدہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ایک طرف کافروں کے تین اور یہاں دوسری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانبازوں میں سے تین کو کھڑا کیا، جن میں سے ایک حضرت علی ہے، ایک حضرت امیر حمزہ اور ایک حضرت عبیدہ بن ثابت ہے۔ حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ لڑنے کے لیے جائیں، تو حضرت علی المرتضیٰ عتبہ کے مقابلے میں، حضرت امیر حمزہ شیبہ کے مقابلے میں، حضرت ثابت، حضرت عبیدہ بن ثابت یہ ولید بن عتبہ کے مقابلے میں موجود ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزرتی ہے کہ بدر کے میدان کے اندر فرشتوں کا ایک نعرہ گونجتا ہے۔ فرشتوں کا نعرہ کیا گونجتا ہے؟ آواز سنائی دیتی ہے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی، جوان نہیں ہے مگر کہ علی، علی جیسا کوئی جوان نہیں، لا سیف الا ذوالفقار، اور تلواروں میں سے جس تلوار کی شان ہے وہ تلوار ذوالفقار ہے، وہ تلوار ذوالفقار کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ سے غلام فرمایا۔ اور مزے کی بات مجھے یاد آ گئی کہ آج کا دن یوم وصال حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی ہے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بہادری کی کیا یہ قصے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان یہ ہے، آپ نے 125 جنگیں لڑی، 125 جنگیں، 125 جنگوں کے اندر ہمیشہ فاتح ہو کر رہتے ہیں۔ کسی نے پوچھا، اے خالد بن ولید، آپ اللہ کی شیر ہیں، جس جنگ میں جاتے ہیں فاتح ہو کے لوٹتے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ حضرت خالد بن ولید اب مجمع لگا ہوا ہے، اپنی دلیری، اپنی بہادری، اپنی جرأت کا اظہار نہیں کر رہے، بلکہ جس کے دامن سے لپٹے ہیں ان کی شانیں ہی بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، یہ خالد کا کمال نہیں، یہ خالد کی بہادری نہیں، ہاں بہادری
کہ میری یہ ٹوپی ہے، اس ٹوپی کے اندر میرے مصطفیٰ جان رحمت کے بال سے ہوئے، اس کی برکت سے میں جس جنگ میں بھی جاتا ہوں میں فاتح ہو کر تو حضرت علی المرتضی نے خدا کا آپ نے تھوڑی ہی دیر کے اندر عتبہ کو ڈھیر کر دیا، اس کو واصل کرنے کا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلگی کی طرح اپنی ٹوپی پہنا کرتے تھے، یعنی آپ کی ٹوپی کے اندر آگے سے پر سے نکلے ہوئے وہ لگا کے اس طرح کی ٹوپی پہنتے تھے، اور آپ کی ایک تلوار 20 کلو کی ہوا کرتی، 40 کلو کی 2 تلواریں آپ اٹھا کے آپ دشمن سے مقابلہ کیا کرتے تھے، اور تھوڑی دیر کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے شیبہ کا کام تمام کر دیا، اور حضرت عتبہ حضرت عبیدہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند ہی منٹوں کے اندر جو ولید تھا، جو کافروں کے 3 چوٹی کے بندے پہلے آئے تھے، لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے چند ہی منٹوں کے اندر سب کو واصل جنت کر دیا۔ بدر کے میدان کے اندر کیا ہی شان تھی، جہاں کافر للکار للکار کے آ رہے تھے، یہاں رسول اللہ کا ایک صحابی وہ 10 کے مقابلے میں آ رہا تھا، سب کو واصل جنت کرتے ہوئے تھے، گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا جذبہ جہاد جس دن پیدا ہوگا تو پھر یہ ظلم و ستم جہاں جہاں ہو رہا ہے سارا ختم ہو سکتا ہے، لیکن اگر بیٹھے رہیں اور یہ جنگ سے کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت کرے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ خیر میں تھوڑا سا کر دوں کہ حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قاصد خوشخبری لے کر آتا ہے کہ یوم الفرقان جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی۔ یہاں زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تدفین کے مراحل اس وقت ہو رہے تھے، سارا مدینہ غم کی کیفیت کے اندر تھا۔ تو اب دیکھیں یہاں سے ہمیں یہ ملتا ہے جب دین کے لیے ضرورت ہو تو اپنے بال بچے چھوڑ کر بھی جنگ میں جانا پڑتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو روکا تھا کہ آپ رک جاؤ، زینب بیمار ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا تھا مدینے کے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کی شہزادی ہے جو پہلی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی۔ اب انتقال ہو گیا 19 رمضان کو۔ 19 رمضان جب انتقال ہوا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا خبر پہنچی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنی بیٹی کو قبر میں اتارا، بلکہ تدفین کے مراحل ہو رہے تھے تو صحابہ کرام علیہ رضوان اور دیگر انہوں نے تدفین وغیرہ کے مراحل سب انجام دیے، لیکن دیکھیے دین کو جب ضرورت تھی، بیٹی بیمار تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنگ کے لیے روانہ ہوئے، رکے نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے آپ نکل گئے۔ تو یہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتقال ہوا، تو ان کے انتقال کے بعد ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال 19 رمضان مبارک کو ہے، اور یہ حضور کی پیاری شہزادی تھی۔ تو یہ بہت سارے کافر اکٹھے آ رہے تھے، میں نے کہا تھوڑے سارے سب کو بیان کرتا ہوں،
بدر بھی ہے، حضرت علی المرتضیٰ کا بھی ہے، حضرت خالد بن ولید کا بھی ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے، اور پھر ہم سب کو نیکیوں سے پاک کرنے والا پیارا عشرہ، ویسے تو پورا رمضان ہی برکتوں کا ہے، حامل ہوتا ہے، لیکن جو آخری عشرہ ہے یہ کیسا ہی بابرکت ہے کہ اس میں میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا، بلکہ حضور جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ 30 دن کا پورے رمضان کا اعتکاف فرمایا۔ حضور علیہ السلام پہلے عشرے کے بعد جب پہلا عشرہ مکمل ہوا پھر دوبارہ آپ نے اعتکاف کر لیا، 20 دن کا آپ نے اعتکاف کر لیا، تو آپ اپنے حجرے مبارک سے اپنے خیمے سے باہر نکلے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شب قدر بلا دی گئی تھی، تو میں نے اس کو تلاش کرنے کے لیے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، لیکن مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرے کی 7 راتوں میں ہے، لہذا تم میں سے بھی جو اعتکاف کرنا چاہتا ہے وہ آئے اور میرے ساتھ اعتکاف میں شامل ہو جائے۔ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو اعتکاف کی دعوت دی۔ اب اعتکاف کی دعوت دی، اعتکاف سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کیا پہلی امتوں کے اندر بھی اعتکاف ہوا کرتا تھا؟ تو ہم قرآن عظیم کے اندر دیکھتے ہیں تو 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 125 کے اندر ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم کے اندر فرماتا ہے وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ فرمایا کہ ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ وہ میرا گھر خوب صاف ستھرا رکھیں۔ کس کے لیے صاف رکھیں؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس آیت مبارکہ کے ساتھ فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ مسجدوں کو پاک رکھا جائے، اور یہ حکم اللہ کریم نے کس کو فرمایا؟ نبیوں کو، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، آپ کو حکم ہوا کہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو۔ تو اب دیکھیں اگر مسجد کے اندر کہیں پہ بھی آپ کو ذرا سا بھی نظر آتا ہے اس کو اٹھا لینا چاہیے۔ جیسے ہمارے آنکھ کے اندر تنکا جاتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے نا، مسجد کو اس طرح تکلیف ہوتی ہے۔ لہذا مسجد کو صاف رکھنا، اس میں کوئی اپنی تحقیر نہ سمجھے کہ یہ میری کوئی اہانت ہو رہی ہے، بلکہ یہ تو فضیلت کا کام ہے کہ جو اللہ کریم اپنے نبیوں کو حکم فرما رہا ہے، اپنے نبیوں کو حکم فرما رہا ہے کہ مسجد کو پاک صاف ستھرا رکھو۔ یہ پتہ چلا پر میں وہاں گندگی اور بدبودار چیز کو نہ لایا جائے، اس کی وجہ سے فرما رہا ہے پاک رکھنا ہے تو ظاہری سی بات ہے بدبودار چیز جو بھی ہے وہ کھا کر مسجد میں نہیں آ سکتے۔ آج کل مغرب کی نماز کے اندر بہت سارے ان کا ہوتا ہوگا کہ چاٹی کھا کے اس کے اندر جو پیاز ہے، اب پیاز کی بدبو کے ساتھ مسجد میں آنا حرام ہے۔ اب یہ ہم میں سے کتنوں کو مسئلہ پتا ہے؟ اچھا، بدبو آ رہی پسینے والا اور ایسا کہ ہمارے جسم سے بدبو اٹھ رہی ہو، اس حالت میں مسجد میں آنا حرام ہے۔ اب یہ مسئلے کیا ہم نے پہلے سنے تھے؟ اگر سنے تھے تو ہم نے عمل کتنا کیا؟ سگریٹ کی بدبو آ رہی ہوتی ہے، مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں، دوسرا بندہ اسے گن کھا رہا ہوتا ہے، اب جائز نہیں ہے یہ۔ جب بھی مسجد میں آنا ہے تو اس آیت مبارکہ کی روشنی کے اندر ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے کہ جب مسجد میں سگریٹ پینا جائز ہے، اب یہ کوئی نہ سمجھے کہ حرام ہو گیا سگریٹ پینا جائز ہے، لیکن بچنا بہتر ہے کیونکہ نشہ ہے۔
اب آہستہ آہستہ نشے سے وہ پھر آگے چلتا چلتا وہ شراب تک پہنچ جاتا ہے. لہذا پہلے اسٹیج پر ہی بریک لگ جائے آگے بندہ جائے ہی نہیں. لیکن کیا ہے اس حالت میں بدبو آ رہی ہو پھر مسجد جانا یہ حرام ہے, اس کی اجازت نہیں ہوگی. اب جب تک وہ اپنے منہ کو صاف کر کے اچھی طرح اپنے بدن کو صاف کر کے وہ مسجد سے نہیں آئے گا اس کو اجازت نہیں ہوگی. ہاں جسم سے بدبو تو نہیں آ رہی, کپڑے پرانے پہنے ہوئے ہیں, کام کاج والے کپڑوں کے اندر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے. اب کئی حضرات ایسے ہوتے ہیں کام کاج لگے ہوتے ہیں, نماز کا ٹائم ہے فوراً نماز کے لیے شامل ہو جاتے ہیں. اب نماز کے لیے شامل ہو جاتے ہیں لیکن ایسے کپڑوں کے اندر فرض تو ادا ہو جاتا ہے, لیکن نماز تو ہو جاتی ہے لیکن نماز ناقص ہوتی ہے. کامل اس وقت ہوتی ہے کہ جب بندہ باہر تو جاتا ہے, کسی سیٹ کے پاس جاتا ہے, کسی دنیا دار کے پاس جاتا ہے تو بڑا بند صبر کے جاتا ہے, لیکن اللہ کے حضور آئے تو جیسا ایسا ہو کہ آ جائے نہیں. یہ مکروہ ہے اس بندے کو اس حالت میں آنے کی اجازت ہے. بہرحال اعتکاف کی بات چل رہی تھی تو جس سے بند پڑے وہ ضرور اعتکاف کرے کہ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان. حضور جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جس نے اعتکاف کیا, کس لیے اعتکاف کیا, ایمان اور احتساب کے لیے, اس نیت سے کہ میں اعتکاف اللہ تعالیٰ کے حضور کر رہا ہوں, میں اپنا یہ محاسبہ کروں کہ میں نے کیا کھویا کیا پایا آج تک زندگی کے اندر. ہم لوگ اپنا سالانہ بجٹ بنا کے ہم کرتے ہیں صاحب, ماہانہ کوئی ڈیلی وائز اپنا سلسلہ بناتے ہیں کہ اتنا کمایا, اتنا خرچ کیا, اتنی ہمارے سلسلہ چل رہا ہے. لیکن نیکیوں کے مقابلے میں ہم نے کب اپنا محاسبہ کیا کہ میرے گناہ اتنے ہیں, میری نیکی اتنی ہے؟ کیا کبھی سر جھکا کے اللہ کے حضور بیٹھ گئے, مالک گناہ تو بڑے ہو گئے, مالک گناہ تو بڑے ہو گئے, نیکیوں کی توفیق مالک تم مجھے عطا فرما دے کہ میں آج کے بعد تو گناہ نہ کروں. جب بندہ یہ نیت دے کے اتنی دیر کے لیے لمحہ بھر کے لیے بیٹھ جاتا ہے, اس کا یہ لمحہ بھر کے لیے بیٹھنا یہ 100 نوافل سے بہتر ہے. اب یہ سر جھکا کے اپنا محاسبہ کرو. اور پھر میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا اس کو اللہ تعالیٰ اجر کیا عطا فرمائے گا, قد غفر ما تقدم من ذنبہ, جو اس کے پچھلے سارے گناہ تھے وہ اللہ کریم ان کو صاف کر دے گا, مٹا دے گا, ختم ہو جائیں گے. اب کتنی پیاری نتیجہ ہے. اور پھر اتنا ہی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اعتکاف کیا اس کو ثواب کیا ملے گا, اللہ جس نے 10 دن کا اعتکاف کیا اللہ کریم اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے. ایک اور روایت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ, حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کہ فرماتے ہیں کہ جس نے اعتکاف کیا تو ہر دن کے اندر اللہ کریم اس کو ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو کتنی پیاری فضیلت ہے. جس نے رمضان پایا اپنی مغفرت نہ کروائی وہ بدبخت ہو گیا, حضور کی حدیث ہے. تو ہمیں چاہیے کہ مبارک مہینہ جس سے بند پڑتا ہے اس پر اتنی گھر کی ذمہ داریاں نہیں ہیں, وہ اعتکاف کرے. اور اعتکاف یہ اللہ تعالیٰ کے حضور دھرنا ہوتا ہے کہ مالک میں نے اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں لا چھوڑا ہے, میں اپنے آپ کی بخشش کروانے کے لیے تیرے دربار میں بیٹھ کے مالک میں بخشش کا سوالی بن کے آیا ہوں تجھے, تو مجھے بخش دے. تو جب بندہ یہ نیت لے کے آتا ہے 10 دن تک اللہ کے حضور بیٹھا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو, حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ بندہ ہاتھ اٹھائے اس کے ہاتھوں کو ویسے ہی رد فرما نہیں, اس کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی دعا ہے جو کچھ نہ اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک اعلان
جیسا کہ آپ تمام اسلامیوں کو معلوم ہے کہ صدقہ فطر اس کی مقدار جو اس سال مقرر ہوئی ہے وہ 340 روپے. تو یاد رکھیں بعض اسلام بھائی سوالات کر رہے تھے کہ قاری عبداللطیف صاحب نے 300 اعلان کیا ہے اور آپ 340 کا اعلان کر رہے ہیں. تو سمجھنے کے لیے بات کو سمجھیں تاکہ کیا ہے ہمیں اس چیز کا احساس ہوگا کہ فطرانہ نکالنا کیسے ہوتا ہے, ہمیں وہ طریقہ کار ہے. ابھی کوئی بتا سکتا ہے آٹا کس طرح کلو ہے؟ مختلف 160. ٹھیک ہے, یاد رکھیں جو فطرانے کی رقم ہے آٹا, گندم, کشمش, اجوا کھجور, عام کھجور, اس اعتبار سے دیا جا سکتا ہے. جو اس کی وزن کے اعتبار سے آٹا بنتا ہے وہ 2 کلو سے 80 گرام کم, 2 کلو سے 80 گرام کم. یہ فطرانے کا وزن کے اعتبار سے حساب ہے. یعنی آٹا ہے تو 2 کلو لے لیں, تو اگر 160 ہے ایک کہیں پہ 170 مل رہا ہے, کہیں 180 مل رہا ہے, کہیں 150 مل رہا ہے. تو اب دیکھیں جو اوسطن نکالا جاتا ہے نا تو وہ پورے ملک کے اعتبار سے نکالا جاتا ہے. اب کہیں تو سستا ہوگا لیکن کہیں بہت مہنگا ہوگا. اب جب ہر بندے پر چھوڑ دیا جائے یار اپنے حساب سے دیکھو اور نکال لو تو وہ پھر مسئلہ بن جائے گا. لہٰذا کہیں آپ دیکھیں جیسے یہ فرما رہے ہیں کہ 160 مل رہا ہے, اب جیسے وہ اعلان ہوا 300 روپے تو وہ 160 کتنا بن گیا 320. پھر اس حساب سے تو 320 اس بندے پہ واجب تھا, اس نے تو 300 دے دیا. لہذا مسئلے کو ہم نے سمجھنا ہے جہاں احتیاط زیادہ ہے 20 روپے کی بات ہے, 20 روپے ہمارے پتہ نہیں کتنے 20 لگ جاتے ہیں تو وہاں ہمیں احساس نہیں ہوتا, لیکن جہاں اللہ کی راہ میں دینا وہاں ہم 1 روپے گن رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کوشش فرمائے اپنا صدقہ اپنے عطیات دعوت اسلامی کو ضرور پیش کریں. اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو جو دینے کے بعد بچتے ہیں ضرور دعوت اسلامی کا ساتھ دیں. اجتماعی تربیتی اجتماع دعوت اسلامی کے زیر اہتمام انشاءاللہ ہوگا. تو دعوت اسلامی کے اجتماع کی جو اجتماع ہے اعتکاف ہے, اجتماعی اعتکاف, اس کی خاصیت یہ ہے کہ الحمدللہ جو معاشرے کا بگڑا ہوا انسان ہے اگر وہ اعتکاف بیٹھ جاتا ہے تو 3 بہانے ہمارے سامنے موجود ہیں کہ وہ اگر ماں باپ کا نافرمان تھا تو ماں باپ کا فرمانبردار بن کے لوٹتا ہے, اگر وہ بے نمازی تھا وہ نمازی بن کے لوٹتا ہے, اگر گناہوں کا عادی تھا تو وہ گناہوں سے باز رہنے والا بن جاتا ہے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہماری اس مسجد کے اندر 10 دن داخلی اشرے کا اعتکاف ہو رہا ہے. آپ تمام اسلام بھائی اس اعتکاف میں جن سے بن پڑتا ہے وہ ضرور بیٹھیں. اور دعوت اسلامی کی طرف سے ایک فارم ہوتا ہے, یہ ہمیں فل کرنا ہوتا ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جو اعتکاف ہوتے ہیں اس میں کھانے پینے کا سلسلہ ہم خود کرتے ہیں. اب پہلے دن تو بہت زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے. اب مثال کے طور پر 30 بندے بیٹھے, ہم نے 40 بندوں کا کھانا بنانا تیار کروا لیا. اب وہ ضائع ہے اس اعتبار سے کیونکہ وہ وقت کا مال ہے اور انہی کے لیے تھا. اب وہاں اس کو باہر دینے میں بھی شرعی مسائل پیش آ جائیں گے, کہاں دینا ہے کہاں نہیں دینا ہے. تو لہذا یہ فارم فل کرنے کا صرف مقصد اتنا ہوتا ہے اور پھر ہمارے پاس ڈیٹا بھی موجود ہوتا ہے کہ اتنے لوگوں نے ہمارے پاس اعتکاف کیا. اب بعض لوگ کہتے ہیں اگر یہ ہم فارم فل نہ ہم نے کیا تو کیا ہمارا اعتکاف نہیں ہوگا. نہیں, ایسی بات نہیں ہوتی, اعتکاف ہو جاتا ہے لیکن کہیں پہ بھی کچھ رول ہوتے ہیں تو ہمیں ان کو فالو کرنا پڑتا ہے. تو اس میں اتنی حرج نہیں ہوتی, لیکن کیا ہے کہ کوشش فرمائیں جس نے اعتکاف بیٹھنا ہے وہ آج ہی یہ فارم حاصل کر کے فل کر کے ہمیں دے دے تاکہ کیا ہے کہ جو انتظامی معاملات ہوتے ہیں ان کو ہم پورا کر سکیں. اور ایک اور اعلان سن لیں کہ انشاءاللہ آج عصر کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کا جو ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے
رمضان المبارک میں ہماری اسی مسجد میں ہوتا ہے، تو آج بھی انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد اجتماع ہوگا۔ آپ تمام اسلام بھائی شرکت فرمائیں اور افطار کا بھی سلسلہ یہیں پر ہی ہوتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی نبیہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم۔ اما بعد فیا ایھا المؤمنون رحمنا ورحمکم اللہ تعالی، اوصیکم نفسی بتقوى اللہ عز وجل في السر والإعلان، وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم، فإن الحب هو الإيمان كله، ألا لا إيمان لمن لا محبة له، رزقنا الله تعالى وإياكم حب حبيب هذا النبي الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: البر لا يبلى والتقوى لا ينسى والديان لا يبور، اعمل ما شئت ما تدين تدان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى ملك كريم جبار رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وبارك وسلم ابدا، لا سيما على افضلهم بالتسليم امير المؤمنين ابي بكر الصديق رضي الله تعالى وعلى اعدل الاصحاب امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وعلى جامع القرآن امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى وعلى اسد الله غالب امير المؤمنين علي بن ابي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم، وعلى ابنه الكريمين السعيدين الشهيدين ابي محمد الحسن وابي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى امهما سيدة النساء البتول الزهراء صلوات الله تعالى وسلامه على ابيه الكريم وعليها وعلى والها وابنيها وعلى امه الشريفين المطهرين من الادناس الحمد والعباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى سائر الانصار والمهاجره وعلينا معهم. عباد الله رحمكم الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان